السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 13واں رکوع، آیت نمبر 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ جی، اگرچہ یہاں میراث کے احکام بیان ہو رہے ہیں مگر حکم عام ہے، خواہ یتیموں کے حکم کے حقوق کے متعلق ہوں یا عورتوں سے متعلق رکھتے ہوں، وصیت سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی دوسرے ضابطے ہوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، اگر ان سے کوئی تجاوز کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ربط مضمون کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ جو شخص اس قانون وراثت کو توڑے، عورتوں کو ورثہ سے محروم رکھے، یا صرف بڑے بیٹے کو مستحق وراثت قرار دے، یا عورت مرد کو برابر کا حصہ قرار دے، یا جائیداد کو سرے سے تقسیم ہی نہ کرے اور اسے مشترکہ خاندانی جائیداد قرار دے تو ایسے سب لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے اور اسی عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یتیموں سے خیر خواہی، ان سے انصاف اور ان کے حقوق کی نگہداشت کی بڑی تفصیل سے تاکید فرمائی، لیکن یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یتیم پوتا بھی وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد المطلب کی وفات کے وقت ان کے یتیم پوتے تھے، لیکن آپ کو وراثت سے حصہ نہیں ملا، نہ ہی اللہ نے اس کا کہیں ذکر فرمایا۔ حالانکہ اگر یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ دلانا اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی قرآن میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیتے، اور ایسے حکم کا نازل نہ ہونا ہی اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یتیم پوتا اپنے چاچا یا چاچاؤں اور پھوپھیوں وغیرہ کی موجودگی میں وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مرنے والے باپ کی وراثت کا ہی حقدار ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بعض مجتہدین کے وویلا کی بنا پر ہماری حکومت پاکستان نے قانون وراثت میں یتیم پوتے کو بھی حصے دار قرار دیا ہے، اور یہ بات عقلی اور نقلی دونوں طرح سے غلط ہے۔ عقلی لحاظ سے اس طرح کہ کسی درخت کے پھل کو اس درخت کے ذریعے زمین سے غذا اسی وقت تک ملتی ہے جب تک وہ درخت پر لگا رہے، اور جب درخت سے گر جائے تو اسے غذا نہیں مل سکتی۔ اور نقلی لحاظ سے اس طرح کہ تقسیم وراثت کے دو اصول ہیں، اور یہ دونوں کتاب اللہ سے مستمد ہیں۔ پہلا یہ کہ وراثت میں حصہ صرف اس کو ملے گا جو میت کی وفات کے وقت زندہ موجود ہو، اور جو میت کی زندگی میں مر چکا اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا الاقرب فالاقرب کا اصول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور قریبی سے مراد یہ ہے کہ جس میں کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو، جیسے میت کی سلبی اولاد۔ اس لحاظ سے بھی یتیم پوتا اپنے چاچاؤں اور پھوپھیوں کی موجودگی میں وراثت کا حقدار قرار نہیں پاتا۔ یتیم پوتے کو وراثت میں حقدار ثابت کرنے والے اس معاملے کو ایک شاذ قسم کی اور جذباتی قسم کی مثال سے سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ مثلا زید کے دو بیٹے ہیں، ایک بکر دوسرا عمر۔ زید کی وفات کے وقت بکر تو زندہ ہوتا ہے مگر عمر مر چکا ہوتا ہے، البتہ عمر کا ایک لڑکا خالد زندہ ہوتا ہے، اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بکر کو تو سارا ترکہ مل جائے اور عمر کے بیٹے خالد کو کچھ نہ ملے، حالانکہ وہ یتیم ہے اور مال کا زیادہ محتاج ہے۔ کیا اس کا جرم یہی ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے؟ پھر ان حضرات نے یتیم پوتے کو
حقدار بنانے کے لیے قائم مقامی کا اصول وضع کیا، یعنی خالد اپنے باپ عمر کا قائم مقام بن کر اپنے دادا کے ترکہ سے آدھا ورثہ لینے کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے معاملے میں انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔